كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ آپ حضرات کے سامنے یہ آیہ مبارکہ ہے سورہ البقرہ سے، اور اس کا نمبر ہے 186 186۔ تو اس کی ہم سب سے پہلے اس کی ہم اعراب کریں گے، اس کی ترکیب نحوی اور صرفی، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کو آسان طریقے سے بیان کیا جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو نحوی حضرات ہیں ان کے ڈیفرنٹ سکولز آف تھاٹس ہیں، تو مختلف طریقے سے قرآن مجید کی آیات مبارکہ کے اعراب ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو اس میں جو ایک آسان ترین نہج ہے، طریقہ ہے، وہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے مفہوم کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کی ابتدا واو سے ہو رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ واو یہاں پہ حرف استئناف ہے، یعنی ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، ایک نیا مضمون ہے، تو اس لیے ہم نے کہا کہ واو استئنافی ہے۔ اذا اس کو ظرف کہتے ہیں، اور اس میں شرط بھی پائی جاتی ہے، اور اس کو ہم حرف لما یستقبل من الزمان خافض لشرطه ومنصوب بجوابه، یہ اس کا ایک پورا ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں، اور اس کی تشریح پہلے میں کر چکا ہوں۔ اب آپ یاد رکھیں کہ یہ ظرف ہے اور اس کے ساتھ یہ شرط ہے، تو یہ مبنی ہے۔ مبنی کس پہ ہے؟ سکون پہ مبنی ہے، اس لیے کہ الف جو ہے وہ ساکن ہے۔ سأل کا سأل فعل ماض، یعنی یہ فعل ماضی ہے، مبنی ہے فتح پہ، لام کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہی، اور یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ سأل اور فعل مضارع کیا ہوگا؟ یسأل، اور اس کا جو اسم فاعل ہوگا وہ ہوگا سائل، اور اس کا جو اسم مفعول ہوگا وہ ہوگا مسئول، اور سؤال یہ اس کا مصدر ہے۔ اور کاف آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ایک ضمیر ہے، مخاطب کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور یہ ضمیر مبنی ہے فتح پہ، لیکن محلاً کیا ہے؟ مفعول بہ ہے، مفعول بھی مقدم ہے، یعنی فاعل سے پہلے مفعول بھی آ گیا ہے، تو یہ محلاً منصوب ہے۔ عبادی، عبدن کی جمع عباد بھی آتی ہے، اور عبدن کی جمع عبید بھی آتی ہے، تو یہاں پہ عباد کیا ہے؟ یہ فاعل ہے، اور فاعل مرفوع ہے، لیکن آپ یہ کہیں گے کہ اس کے اوپر تو پیش ہونی چاہیے، لیکن ہمیں یہاں پہ زیر نظر آ رہی ہے، تو اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ مرفوع ہے بالضمہ المقدرہ،
یعنی اس کے اوپر ہونی چاہیے تھی پیش. تو کسرہ کیوں ہے، زیر کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے بعد آ رہی ہے یا، اور یا جو ہے یہ متکلم کی ہے، یہ بھی ایک ضمیر ہے، تو اس کے جو مناسب حال ہے وہ زیر ہے. اگر اس کے اوپر آپ پیش پڑیں گے تو سکل واقع ہوگا، زبان پہ وہ چڑھے گا نہیں. تو اس لیے آپ نے زیر اس کے آسان تلفظ کے لیے لگایا، نہ کہ اس کی جو اعرابی حالت ہے اس کی وجہ سے لگایا. تو اس لیے ہم کہیں گے کہ یہاں پہ یہ مرفوع ہے، فاعل ہے، بالضمہ المقدرہ ہے، اور یہ مضاف بھی ہے. اور یا کیا ہے؟ ایک ضمیر ہے، متصل ہے، مبنی ہے سکون پہ، اور محلاً مجرور ہے چونکہ مضاف الیہ ہے. اب اس میں یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو سألہ کا ہے یہ ایک پورا جملہ ہے، یعنی اس میں فعل ہے، اس میں فاعل ہے، مفعول بہ بھی آ گیا ہے. تو یہ پورے کا پورا جملہ محلاً مجرور ہے چونکہ یہ مضاف الیہ واقع ہوا ہے. آپ کو بتایا تھا کہ ظرف جو ہے وہ مضاف ہو کے آتا ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں خافض لشرط ہی، یعنی جو اس کا فعل شرط ہوتا ہے اس کو یہ حالت جری میں لے جاتا ہے چونکہ وہاں پہ اضافت ہوتی ہے، وہ مضاف بن کے آتا ہے اور جملہ جو ہے مضاف الیہ ہوتا ہے. تو ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سالہ ہے اس کو ہم کہیں گے یہ فعل الشرط ہے. آپ کو پتہ ہے جب شرط آتی ہے تو اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک فعل الشرط ہوتا ہے اور ایک جواب الشرط ہوتا ہے. فعل الشرط ہمیں مل گیا. اس کے بعد ہے عنی، عین اور نون، عن، تو یہ حرف جر ہے، اور حرف جر مبنی ہے، لیکن اس کے بعد آپ نے یا کو ملانا تھا تو ایک اور نون لانا پڑا جس کا نام ہوتا ہے نون الوقایہ. تو ایک نون الوقایہ تھا اور ایک حرف جر کا اپنا نون تھا، دونوں مل گئے، یہ مدغم ہو گیا. اور زیر کیوں لگائی؟ کہ یا کے مناسب حال زیر ہے، تو یہ ہو گیا عنی. تو یا کو کیا کہیں گے؟ ضمیر ہے، متصل ہے، مبنی ہے، محلاً مجرور ہے کیونکہ اس کے پیچھے حرف جر آیا ہے عن. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، وَإِذَا اور جب، سَأَلَكَ آپ سے پوچھے. تو کا کس کی طرف خطاب ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ سے پوچھیں. کون؟ عبادی، میرے بندے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ جب میرے بندے آپ سے پوچھیں عنی، میرے بارے میں، یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ جب بندے اللہ کے بارے میں حضور سے پوچھیں اللہ کہاں ہے، کیا وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، جب اس طرح کے سوال کریں آپ سے تو آپ نے کیا جواب دینا ہے؟ ابھی اس میں دو چیزیں ہیں. نحوی کہتے ہیں کہ اس کا جواب الشرط جو ہے وہ محذوف ہے، اور وہ ہے فَقُلْ لَهُمْ، تو ان سے کہہ دو. جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دو. فَقُلْ لَهُمْ، تو یہ جو فَقُلْ لَهُمْ ہے یہ محذوف ہے، یعنی جواب الشرط محذوف ہے. ایک تو یہ بات کی جاتی. اور کچھ نحوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگلا جملہ ہی دراصل جواب الشرط ہے. کیسے؟ کہ فَإِنِّي، اس میں جو فا ہے یہ حرف رابط ہے، اور آپ نے اس کے بارے میں پڑھا ہے کہ یہ
فعل الشرط کو جواب الشرط کے ساتھ ملاتا ہے، لنک کرتا ہے۔ انی میں ایک تو انا ہے جس کو آپ حرف مشبہ بالفعل کہتے ہیں، حرف توکید و نصب بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ اس کے نیچے زیر ہے، انا تو نہیں آیا، تو یہ کیونکہ اس کے بعد یا لگی ہے متکلم کی، وہ ایک ضمیر ہے، اور یا کے مناسب حال جو حرکت ہے وہ زیر ہے، تاکہ ثقل زبان پہ واقع نہ ہو۔ زبر پڑھنا اس وقت مشکل ہوتا ہے جب بعد میں آنے والا حرف یا ہو، اس لیے زیر لگائے گی۔ اور اس میں جو یا ہے ضمیر ہے، متصل ہے، مبنی اور محلن منصوب ہے، چونکہ یہ انا کا اسم واقع ہوا، اور آپ کو پتہ ہے کہ انا کا جو اسم ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ فَإِنِّي تو میں، قریب، قریب خبر مرفوع، خبر کس کی ہے؟ انا کی، مرفوع بالضمہ ظاہرہ، با کے اوپر آپ کو تنوین نظر آ رہی ہے نا، ڈبل پیش ہے، تو یہ اس لیے ہے کہ نکرہ ہے، اگر تو معرفہ ہوتا، ال لگا ہوتا تو پھر ایک پیش ہوتا، لیکن ہے مرفوع۔ تو اس میں دیکھیں کہ ایک ناویوں کا کہنا یہ ہے کہ اس میں فار فی رابط ہے، اور انی قریبن یہ ایک جملہ اسمیہ ہے، اور یہ جملہ اسمیہ جواب الشرط ہے، اور وہ ناوی جو کہتے ہیں کہ نہیں، جواب الشرط جو ہے وہ دراصل محذوف ہے، یعنی فَإِنِّي، فا اور انی کے درمیان فَقُلْ لَهُمْ، فا تو وہی حرف رابط ہے، فَقُلْ لَهُمْ، فا حرف رابط ہو گیا، اور قُلْ لَهُمْ یعنی ان سے کہہ دو، یہ دراصل جواب شرط ہے۔ اور پھر انی قریب کیا ہوگا؟ جملہ اسمیہ ہوگا اور محلن منصوب ہوگا، چونکہ مقول القول ہے۔ ہم نے وہاں پہ حذف کس کو مانا؟ محذوف کس کو مانا؟ قُلْ لَهُمْ کو، تو یہ اس کا پھر مقول القول بنے گا۔ ترجمہ کیا ہوا کہ اور جب اے رسول آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں، یعنی ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں۔ اجیب، اجاب یجیب ایجابتاً، اور مجیب اس کا اسم الفاعل ہے، اور مجاب اس کا اسم مفعول ہے۔ اجیبو کیا ہوگا؟ یہ فعل مضارع ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، یعنی انا اجیبو، اور اس کے اندر فاعل مستتر ہے وجوباً، اور اس کی تقدیر کیا ہے؟ انا۔ یہ فعل مضارع ہو گیا، مرفوع بالضمہ ظاہرہ ہے، با کے اوپر پیش ہے۔ دعوت الداعی، دعویٰ کیا ہے؟ مفعول بہ منصوب بالفتحہ ظاہرہ، تا کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے۔ الداعی، اس میں یا معذوف ہے، یعنی عین کے نیچے زیر ہے اور پھر آگے یا ہے، اس کو تخفیف کے لیے، تلفظ کی آسانی کے لیے معذوف کیا گیا۔ تو آپ جب اس کے اعراب کریں گے تو کہیں گے کہ یہ مجرور ہے بالکسرہ المقدرہ علی الیا المحذوفہ للتخفیف، کہ عین کے نیچے جو زیر ہے یہ مضاف الیہ کی وجہ سے نہیں ہے، وہ دراصل ہم نے زیر مقدر مانی ہے اس یا پہ جس کو عین کے بعد محذوف کر دیا گیا تخفیف کے لیے، تلفظ کی آسانی کے لیے، تاکہ زبان کے اوپر ثقل واقع نہ ہو۔ اجیب دعوت الداعی، تو پکارنے والے کی پکار کو
میں سنتا ہوں، اجیب یعنی جواب دیتا ہوں، مطلب کیا ہے کہ میں سنتا ہوں، اس کو جواب دیتا ہوں۔ اذا دعانی، تو اب اذا کیا ہے، وہی یعنی ظرف بھی ہے، شرط بھی ہے، مبنی ہے، اور دعانی، دعا یہ فعل ماضی ہے، مبنی کس پہ ہے؟ علی الفتحہ المقدرہ علی الالف للتعذر۔ اس کے 3 حرف ہیں نا، دال، عین اور الف، آخری کیا ہے؟ الف۔ اور آپ کو پتہ ہے فعل ماضی میں جب ہم اعراب کرتے ہیں تو اس کے آخری حرف کو دیکھتے ہیں۔ واحد مذکر غائب میں جو آخری حرف ہے اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ زبر ہوتی ہے۔ یہاں پہ زبر ہمیں نظر نہیں آ رہی، تو اس کی وجہ یہ کہ الف ہے، الف کے اوپر حرکت کو پڑھنا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے ہم مقدر مانتے ہیں۔ تو کہا کہ زبر تو ہے لیکن وہ ہم نے الف کے اوپر مقدر مانی ہے، پڑھ اس لیے نہیں رہے کہ یہ پڑھی جا نہیں سکتی، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ فعل ماض مبنی علی الفتحہ المقدرہ علی الالف للتعذر۔ اور نون کے نیچے آپ کو ایک زیر نظر آ رہی ہے، اصل میں اس کے بعد ایک یا بھی تھی، اور یہ جو نون ہے یہ نون الوقایہ ہے، اور اس کے نیچے جو زیر ہے وہ اس لیے ڈالی گئی تھی کہ اس کے بعد تھی یا، اور یا کے مناسب حال ہوتی ہے زیر، کسرہ، لیکن اس یا کو ہم نے محذوف کیا، وہ محذوف ہے۔ معذوف کیوں ہے؟ تخفیف کے لیے، تلفظ کی آسانی کے لیے اس کو معذوف کیا گیا۔ دعانی، تو آپ کہیں گے کہ یہ نون الوقایہ ہے، اور اس کے بعد یا ہے جو کہ محذوف ہے، اور وہ محلن منصوب ہے، وہ یا چونکہ ضمیر تھی اس لیے ہم نے کہا محلن منصوب ہے، کیونکہ وہ مفعول بہ واقع ہوا ہے۔ مفعول بہ کس کا ہے؟ دعا کا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، پکارنے والے کی پکار کو جواب دیتا ہوں، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے، فَلْيَسْتَجِیبُوا لی۔ اب یہاں پہ جو فا ہے، ابھی اس کے اندر بھی میں 2 چیزیں بیان کروں گا۔ کچھ نحوی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فا ہے یہ دراصل رابط ہے، جواب الشرط کے ساتھ لگی ہے، اور وہ جواب الشرط اور محذوف ہے۔ فعل الشرط محذوف وہ ہے۔ کیسے ہونا چاہیے؟ وہ ایسے ہے کہ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ واقعاً، کہ اگر ایسا ہو جائے، یعنی پکارنے والا اللہ کی کو پکار لے، اللہ اس کی پکار کا جواب دے دے، تو یہ یعنی اس کا جو فَلْيَسْتَجِیبُوا پہ غور کیجیے، وہ کہتے ہیں کہ فا جو ہے، ناوی کیا کہتے ہیں، یہ جو فا ہے یہ حرف رابط ہے جو جواب الشرط کے ساتھ لگا ہے، لیکن اس کا جو فعل الشرط ہے وہ محذوف ہے، اور وہ کیا ہے کہ وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ وَاقِعًا فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، یعنی اگر یہ بات واقع ہو جائے، کیا مطلب کہ پکارنے والا اللہ کو پکارے اور اللہ اس کی پکار کو سن لے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ اس کا جواب ہے، فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ مجھے رسپونڈ کریں۔ یہاں پہ استجیبو کا مطلب ہے استجابہ یستجیبو، یہ باب استفعال میں ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں جو الف سین تے جو آپ لگاتے ہیں حروف، یہ طلب کے لیے ہوتے ہیں،
یعنی جواب کو طلب کرنا، یہ ہوتا ہے استجابہ، یعنی بات کو سننا، رسپونڈ کرنا۔ تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ میری طرف متوجہ ہوں، اللہ کہہ رہا ہے نا، وہ میری طرف متوجہ ہوں، مجھے رسپونڈ کریں، جو میں ان سے بات کرتا ہوں اس کا بھی وہ جواب دیں، جو احکام ان کی طرف میں بھیجتا ہوں ان کے اوپر بھی وہ عمل کر کے دکھائیں، یہ مطلب ہے۔ اب اس کے اعراب کرتے ہیں، فا تو آپ کو پتہ چل گیا، اور لام اس کے آگے آپ کو نظر آ رہا ہے فل، تو یہ لام کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں لام جزم و امر، یہ لام امر ہے، اور لام جزم اس لیے کہتے ہیں کہ فعل مضارع جب اس کے بعد آتا ہے تو وہ مجزوم ہو جاتا ہے۔ اصل میں تھا یستجیبون، یستجیبون یعنی جمع مذکر غائب کا صیغہ۔ تو نون کیوں ہٹ گیا؟ لام کی وجہ سے ہٹا، کیونکہ وہ لام امر تھا اور لام جزم تھا، اس لیے نون کو ہٹا دیا گیا۔ یستجیبون میں جو نون تھا وہ رفع کی نشانی ہے، وہ افعال خمسہ ہے نا، تو اب لام امر آیا ہے تو اس نے تو جزم دینا ہے، تو جزم کا مطلب ہے کہ اس نون کو آپ ہٹا دیں کیونکہ وہ رفع کی نشانی تھا، تو اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ فعل مضارع مجزوم ہے بحذف النون، اور واو واو الجماعہ للفاعل، اور الف آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں الف الفارقہ۔ لی یہ لام یہ امر ہے، لام جر ہے، اور یا کیا ہے؟ ایک ضمیر ہے، متصل ہے، مبنی اور محلن مجرور ہے، چونکہ اس کے پیچھے لام آیا ہے، لام کے نیچے زیر ہے، زیر اس لیے ہے کہ وہ یا کے مناسب حال ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ مجھے رسپونڈ کریں، میری بات کو سنیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِی، اس میں واو عطف کی ہے، پھر لام آگے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ لام جزم و امر ہے، جیسے یستجیبو کے پیچھے لام لگا تھا۔ یؤمنو اصل میں یؤمنون ہے، یہ بھی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یؤمنون، تو ہم کہیں گے فعل مضارع مجزوم، فعل مضارع مجزوم بحذف النون، کیونکہ یہ افعال خمسہ میں سے، اور لام امر کی وجہ سے یہ مجزوم ہے۔ اس میں واو واو الجماعہ للفاعل ہے، یعنی ایک ضمیر ہے، متصل ہے، مبنی اور محلن مرفوع ہے فاعل، اور اس کے آگے الف ہے، الف الفارقہ۔ بی با حرف جر ہے، اور یا اسی طرح ضمیر ہے، متصل ہے، مبنی ہے، محلن مجرور ہے، تو وَلْيُؤْمِنُوا بی، اور انہیں چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں، یہ لام امر کا ترجمہ ہے۔ لعلہم، لعل آپ پڑھ چکے ہیں، یہ ان و اخواتها میں سے ہے، اس کا جو اسم ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اور اس کی جو خبر ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، تو اس کو حرف ترجی و نصب کہتے ہیں۔ ہم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، اور محلن منصوب ہے، چونکہ لعلہ کے بعد آیا اور اس کا یہ اسم واقع ہوا ہے۔ یرشدون، یرشدون کا کیا مطلب ہے؟ یہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ہے، نون سے یہ مرفوع ہے چونکہ افعال خمسہ میں سے، واو الجماعہ ہے فاعل کے لیے، اور یہ ایک ضمیر ہے، متصل ہے، مبنی ہے، محلن مرفوع ہے فاعل، تو یہ ایک پورا جملہ بن گیا، یعنی اس میں فعل بھی ہے فاعل بھی ہے، یرشدون، یہ پورے کا پورا جملہ محلن مرفوع ہے کیونکہ لعلہ کی خبر ہے۔
لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں، تاکہ ان کو رشد و ہدایت ملے، انہیں پتہ چلے کہ سیدھا رستہ کون سا ہے۔ یہ ہم اس اب پوری آیہ مبارکہ کا ترجمہ کرتے ہیں شروع سے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں، فَإِنِّي قریب، تو میں نزدیک ہوں، اجیب دعوت الداعی، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے، فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، پھر چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے، وَلْیُؤْمِنُوا بِی، اور مجھ پر ایمان لائیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اب اس میں اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے چند ایک غور طلب چیزیں ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس میں بندے کا اپنے رب کے ساتھ جو تعلق بنتا ہے اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے، وہ تعلق مینٹین کیسے ہوتا ہے، اور سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ وہ تعلق بنتا کیسے ہے۔ تو یہ وہ سوالات ہیں جو انسان کے ذہن میں روز ازل سے پیدا ہو رہی ہیں کہ اس کا خالق کون ہے، اس کا مالک کون ہے، رازق کون ہے۔ تو جب اس کو جواب مل جاتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ میرا رازق بھی ہے، میرا مالک بھی ہے، تو پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کو میں پکارتا ہوں، اس کو بلاتا ہوں، تو ظاہر ہے کہ جواب میں اس کی آواز تو میرے کانوں میں نہیں آتی نا، تو یہ جو پکار ہے کیا وہ سنتا ہے؟ کیا واقعتاً اس پکار کا، اس دعا کا وہ جواب دیتا ہے؟ تو یہ جو اہم سوال ہے اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ دیا کہ اے اللہ کے رسول، اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتا دو کہ میں قریب ہوں۔ یہ جو قربت ہے یہ مسافت کی طرف اشارہ نہیں کرتی، کیونکہ اللہ جو ہے وہ پاک ہے ڈسٹنس سے، زمان اور مکان سے وہ پاک ہے۔ یہاں پہ قرب جو ہے دراصل اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب اللہ کو پکارا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہے، یعنی آپ کی بات کو، آپ کی پکار کو، آپ کی دعا کو وہ یقیناً سنتا ہے، اور نہ صرف سنتا ہے بلکہ اس کا جواب دیتا ہے، پکارنے والے کی پکار کا وہ جواب دیتا ہے۔ تو جب یہ سب کچھ ہے، یعنی ایک بندے اور ایک اللہ کے درمیان جب یہ ریلیشن اسٹیبلش ہو گیا ہے، تو پھر بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بات کو بھی سنے، جو اپنے رسولوں کے ذریعے وہ بندوں تک پہنچاتا ہے وہ ان کو سنے، اور جو احکام ان تک پہنچتے ہیں ان کے اوپر وہ عمل کرے، اور اس پر اللہ پر ایمان لائے، کیونکہ جب وہ ایمان لائے گا، اللہ کی بات کو مانے گا، اللہ کو سنے گا، تو پھر وہ ہدایت پا لے گا۔ وہ جو صراط مستقیم جس کا سوال وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کرتا ہے کہ اللہ میں وہ سیدھا راستہ دکھا، تو وہ سیدھا راستہ اس کو مل جائے گا۔ یہ تھا اس کا مفہوم۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا جو سیشن ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں اگلی آیات کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔